قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعائیں۔ اللہ ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر دشمن کی دشمنی سے، ہر قسم کے نظر بد سے، ہر قسم کے جادو سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سرزمین عرب میں کیوں پیدا کیا؟ پہلی بات، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ جہاں اللہ کی مرضی وہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین و سید الآخرین کی شان اور عظمت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ان میں اکثریت بنو اسحاق کی ہے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان تمام کے مسکن، ان تمام کی رہائشیں اور گھر یا ملک شام میں تھے، یا ملک اردن میں تھے، یا ملک فلسطین میں تھے، یا عراق کی سرزمین تھی۔ اللہ پاک نے اولاد اسحاق ساری کی ساری وہاں رکھی تھی، اس لیے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو وہاں مبعوث فرمایا۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام صرف اور صرف مکے میں آباد تھی، اور کچھ لوگ کہا جاتا ہے جو آپ کے جد ہیں عدنان، ان کی نسل کے کچھ لوگ ملک یمن میں بھی آباد تھے۔ اللہ پاک نے چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پیدا فرمایا، اس لیے آپ کے اس خاندان کو اللہ نے، جیسے بنو اسحاق وہاں آباد تھے، یہاں بنو اسماعیل آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم قبیلے میں ہوئی تھی۔ انوب اور بنو جرہم کا وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے اجازت لے کر زمزم کی ارد گرد آباد ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسی شہر مکہ میں ہوئی، جس سبب جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سرزمین عرب میں پیدا فرمایا۔ نمبر 2، عرب کی یہ خصلت ہے کہ وہ اپنی عادت پر، زمین ہل جائے تو ہل جائے، وہ اپنی عادت سے نہیں جاتے۔ اسلام پر ڈٹے تو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنے کفر اور اپنی ضد پر ڈٹے تو کفر اور اناد کے پیچھے قتل ہوئے، مارے گئے، ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن اپنی ضد اور انا کو نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کی
پیدائش اس سرزمین پہ ہوئی کہ اللہ کو پتا تھا جنہوں نے ساتھ دینا ہے تو مر کے بھی ساتھ دینا ہے، اور وہ جہاں اڑ جاتے تھے اڑ جاتے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ نمبر 3، اہل عرب فصاحت اور بلاغت میں اس وقت پوری زمین پر نمبر 1 تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امی ہونے کے باوجود فصاحت اور بلاغت کے آسمان پر تھے، جس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب کو پیدا فرمایا۔ نمبر 4، سخاوت میں اس وقت بھی اور آج بھی عرب کا مقابلہ نہیں، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کے بادشاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حسنین کریمین اپنے بچپن کے زمانہ میں حضرت عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ مدینہ میں کھیل رہے تھے یہ بچے، تو کھیلتے کھیلتے حضرت عدی بن حاتم یعنی حاتم تائی کا پوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے درمیان میں ایک جھگڑا ہوا، اور وہ بھی صرف اس بات پر کہ عدی بن حاتم کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا دادا دنیا کا سب سے بڑا سخی تھا، اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے نانا دنیا کے سب سے بڑے سخی تھے۔ اب انہوں نے حضرت عدی بن حاتم کے بیٹے کو دعوت دی کہ اپنے دادا کی سخاوت کے قصے سنا۔ اب وہ بچہ بولتا ہے، پتنگ پہ لڑائی نہیں، کرکٹ کے بال پر لڑائی نہیں، کرکٹ کے بیٹ پر لڑائی نہیں، گولیوں پر لڑائی نہیں، کھیل تماشے پر لڑائی نہیں، بچوں کی سخاوت پہ۔ تو عدی بن حاتم کا بیٹا کہنے لگا میرا دادا اتنا سخی تھا کہ میرے دادا کی کوٹھی کے 10 دروازے تھے، ایک دروازے سے آنے والوں کو کھانا ملتا تھا، دوسرے دروازے سے آنے والوں کو کپڑا ملتا تھا، تیسرے دروازے سے آنے والوں کو کیش اور نقدی ملتی تھی، چوتھے دروازے سے آنے والوں کو فلاں چیز ملتی تھی، پانچویں دروازے سے آنے والوں کو فلاں چیز ملتی تھی۔ ایک ہی دن میں صبح آتے تھے اور شام کو وہ لوگ سب کچھ پا کے چلے جاتے تھے۔ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا۔ حسنین کریمین نے مسکرا کر کہا واہ سبحان اللہ۔ آدمی پھر سارا دن ہی چکر لگاتے، پھر جا کر وہ شام کو بیچارے گھر جاتے تھے۔ ہمارے نانا کی کوٹھی بھی کوئی نہیں تھی، دروازے بھی کوئی نہیں تھے، مسجد کے صحن میں بیٹھتے تھے، آنے والوں کو بادشاہیاں بھی ملتی تھیں، ایمان بھی ملتا تھا، جنت بھی ملتی تھی، امامت بھی ملتی تھی، امانت، دیانت، شرافت، سخاوت، امامت، سیاست، سیادت، سب کچھ ہمارے نانا کے قدموں سے ایک ہی دفعہ کوئی آتا تھا، وہ لحظے میں اپنی جھولیاں ان تمام چیزوں سے بھر کے چلا جاتا تھا۔ اب بتا تیرا دادا زیادہ سخی تھا کہ ہمارا نانا زیادہ سخی تھا؟ عرب کی سخاوت آج بھی ہے کہ اڑ جاتے ہیں، مارنے مرنے پر آ جاتے ہیں اگر آپ ان کی دعوت کو قبول نہ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سخی تھے، سخاوت کے بادشاہ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سخاوت کا درس دیا۔ بخیل بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل بحر و بر کا زاہد کیوں نہ ہو، وہ کبھی جنتی نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میرے اللہ نے سخی لوگوں کے لیے بنائی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرب کے شہر مکہ میں کیوں پیدا کیا؟ کسی اور شہر میں پیدا کر دیتے۔ پہلا جواب تو میں وہی دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جہاں اللہ نے چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ نمبر 2، مکہ
ہم سب کا اصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت بھی تمام نبیوں اور رسولوں سے اصل ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ باقی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی برکت سے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ قسمیں کھا کر قرآن پاک حکمت والے کی کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی انکا تو ہی رسولوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ ہم سب کا اصل ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے پوری زمین پر پانی تھا، کہیں بھی خشکی نہیں تھی۔ یہ کعبے کی جگہ پر بھی پانی تھے ساتھ ساتھ، بس یہاں جبل ابی قبیس جو پہاڑ ہے کعبے کے ساتھ، پانی اس سے ٹکراتا رہا، اور جہاں پانی ٹکراتا ہے وہاں جھاگ پیدا ہوتی ہے، اور جھاگ کے پیدا ہونے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، اور بلبلوں سے اللہ پاک تھوڑی سی راکھ اور مٹی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اسی مٹی کا انتخاب کیا ہے، کھڑکھڑانے والی، بجنے والی۔ پھر اس مٹی کے اندر پوری زمین کی خاک کے ذرے ذرے کو ملا کر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہ ہماری اصل ہے۔ یہ جو آج ہمارے دل میں مکے جانے کی تڑپ ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور اصل کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ آج بھی 47 میں جو لوگ مائیگریٹ کرتے ہوئے ہندوستان چلے گئے، آج بھی ان کے دلوں میں اس جگہ کو دیکھنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوئے، اور وہ جب آتے ہیں یہاں ہمارے ملکوں میں تو اپنی اس جنم بھومی کو، اپنے اس گاؤں کو یاترا سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے وہ آتے ہیں کہ ہم اپنی جنم استھان اور جنم بھومی کو دیکھ لیں۔ ہماری اصل وہ ہے۔ نمبر 2، مکہ وسط عالم ہے، پوری زمین کا سینٹر ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر آسمان سے پتھر پھینکا جائے کہ زمین کے سینٹر پہ گرے تو وہ کعبے کی چھت پہ آ کے گرے گا، اور اسی کعبے کے برابر میں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کا ہے۔ یہ ہمارا وسط عالم بھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو امت وسط کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اللہ نے اتنا جلال اور غصہ دیا کہ وہ قریب نہ آئے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اتنی نرمی دی کہ کوئی ٹیڑھا کر دے یا چبا جائے۔ میرے دوستو، مکہ پوری زمین کا وسط ہے، اسی لیے اس عرب کی دھرتی کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کا سینٹر، اور سینٹر سے جو آواز نکلتی ہے وہ چاروں طرف آسانی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ میرے اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے جب اللہ کی توحید کی دعوت نکلے تو زمین کے سینٹر سے نکلے اور وہ زمین کے چاروں کونوں میں پھیلے، اور آج اسی کی برکت ہے کہ زمین کے چاروں کونوں میں یہ ساری زمین ہماری ہے۔ مسلمان ہر جگہ پہنچا ہے، جنگل میں گیا ہے، صحرا میں گیا ہے، ہوا میں گیا ہے۔ کوئی کفر کا ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں پہنچا، اور جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مکے سے اٹھنے والی آواز دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے پہنچا۔ نمبر 3، مکہ مرکز عالم ہے، پوری دنیا کا یہ مرکز ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں کہیں اتنی تجارت نہیں ہوتی جتنی مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، جتنی جدہ ریاض میں ہوتی ہے۔
پوری دنیا سے جانے والا، چاہے وہ چیز چائنا کی بنی ہوئی، یورپ کی بنی ہوئی، انڈیا پاکستان کی بنی ہوئی، لیکن ہر آدمی وہاں سے خریدتا ہے کہ اس کو وہاں کی ہوا لگی ہے، مرکز ہے۔ اور آج اقتصادی طور پر بھی ساری دنیا عرب کی محتاج۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا رسول، معلم، استاد بھی تو ہے، تو نے بندوبست کرنا ہے۔ جہاں دعا مانگی گئی اللہ نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں کا ثمرہ اور پھل اسی دھرتی پہ دے دیا جائے۔ کعبہ ساری دنیا کا کعبہ ہے، ساری دنیا کا۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے زمین پر پہلا جو گھر بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکن، وہ مبارک شہر مکے میں بنایا گیا، وہدی للعالمین، جو ساری دنیا کے جہانوں کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو جب قرآن نے بیان کیا تو کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سارے جہان کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کعبہ بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا خزانہ، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہادی و مہدی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ کعبہ دنیا کے قائم رہنے کا سبب ہے۔ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک بھی ہے جب تک اللہ اور میرا نام باقی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے باقی ہیں، تو دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام شہر مکہ میں پیدا فرمایا، چونکہ شہر مکہ میں وہ خاندان تھا جس خاندان سے اچھا دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی کوئی خاندان آیا، نہ اب ہے، نہ آئے گا۔ اللہ پاک نے اس بہترین خاندان میں چاہا کہ اپنے بہترین رسول کو پیدا کرو، اس لیے شہر مکہ کا میرے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اور اگلی بات کہ چاہے زمزم وہاں ہیں، لنریہ من آیاتنا، اللہ کی نشانیاں وہاں ہیں۔ اللہ کے انبیاء، دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جو مکے میں نہیں آیا، جس نے اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا۔ سارے نبیوں نے اس شہر کا رخ کیا، اور اب ساری دنیا کے انسان اسی شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ شہر کوئی چھوٹا سا نہیں، معمولی نہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، اور شہر مکہ کو اللہ پاک امن والا، میرا رسول امن والا، میرے رسول کو ملنے والا قرآن امن کا خزانہ، میرے رسول کو ملنے والا کلمہ امن کی ضمانت اور امن کی نشانی، اور یہ کلمہ لے کر آنے والا قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی امن کا مرکز، مکہ بھی امن کا شہر، نبی بھی امن کا مرکز۔ تو اللہ پاک نے اس امن والی جگہ پر امن والے نبی کو پیدا فرمایا، جس نبی نے امن کا درس دیا، اور مکہ آج بھی ہر قسم کی بلا سے اور ہر قسم کی مصیبت سے پر امن ہے، اور قیامت تک اللہ اس کو پر امن رہے گا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔